السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ یہ ایک سٹوری ہے باپ اور بیٹے کی، اور یہ بڑی موٹیویشنل ہے۔ سنیے باپ بیٹے کے درمیان کی کنورزیشن، اور اس سے جو نتیجہ نکلا وہ کیا تھا۔ ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں اتوار کی چھٹی پر جب گھر پہ گیا تو میں والد صاحب کے کمرے میں بھی گیا کہ میں ان سے ملاقات کروں، تو خلاف توقع، یعنی کہ میں نے ایسا سوچا نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ والد صاحب کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے اور اس میں وہ واٹس ایپ چلا رہے ہیں۔ یہاں اور زیادہ میری حیرت کی انتہا ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ واٹس ایپ پہ وہ کسی کو میسج ٹائپ کر رہے ہیں۔ میسج ٹائپ کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے والد صاحب سے کہہ دیا کہ ابا جان، لگتا ہے واقعی تبدیلی آ گئی ہے، مجھے لگتا ہے کافی چینجنگ آ گئی ہے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، کوئی برائی نہیں، کچھ بڑی بات نہیں، چلا سکتے ہیں۔ لیکن والد صاحب کہنے لگے کہ ایک پوائنٹ ہے کہ جو میں نے نوٹ کیا ہے، جو میں بہت سالوں میں نہیں سمجھ پایا، لیکن میں نے اس کے اندر اس کو واٹس ایپ کو استعمال کرتے کرتے سمجھ لیا۔ بیٹا کہتا ہے کہ جب باپ نے میری یہ کہا نا تو پھر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، میں تعجب میں اور زیادہ تعجب میں آ گیا۔ پھر میں پوچھنے لگا کہ ابا جی وہ کون سا پوائنٹ ہے جو آپ نے نوٹ کیا، جو آپ برسوں میں نہیں سمجھ پائے؟ تو ابا جی نے بتایا کہ جب ہم اس کے اندر اپنے فرینڈز کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ فرینڈ کے جس کا 2 یا 3 دن میسج نہیں آتا، وہ لسٹ میں بڑا نیچے چلا جاتا ہے، مجھے کافی سکرول کرنا پڑتا ہے، سکرول کرنے کے بعد بھی وہ مجھے بڑی مشکل سے ملتا ہے، میں تھک جاتا ہوں، اور جس سے میری بات کنٹینیو چلتی رہتی ہے لگاتار، تو اس کا جو کنورزیشن یا اس کی جو ایک پروفائل ہے وہ سب سے اوپر رہتی ہے یا مطلب اوپر کے حصے میں ہوتی ہے۔ تو بیٹے نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ابا جی یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ایسا تو ہوتا ہی ہے، مطلب یوجولی یہی ہونا ہے کہ آپ جس سے بات کریں گے، جس سے کنٹینیو بات کریں گے، کنٹینیو جو آپ کے رابطے میں رہے گا تو وہ لسٹ میں اوپر ہوگا، اور جس سے رابطہ کمزور ہوگا، کچھ دنوں کے بعد ہوگا یا کچھ دن کے بعد ہوتا ہوگا، تو وہ نیچے چلے جاتے ہوں گے۔ تو کہا ابا جی یہ بتائیے پوائنٹ کیا نوٹ کیا؟ تو کہا پوائنٹ میں نے یہ نوٹ کیا، جو میں نے نقطہ اس کے اندر سے نوٹ کیا اور حاصل کیا، وہ نقطہ یہ تھا کہ مجھے اس سے یہ سمجھ آئی کہ ہمارے رب کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہے، ہمارے اللہ کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے، اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم اس کا ذکر گاہے بگاہے کریں، کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کا ذکر کر لیا، کبھی کوئی مصیبت، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تب اللہ کا ذکر کر لیا، تو ایسے ذکر کرنے کی وجہ سے ہم لسٹ کے اندر رب مالک کی جو اپنے بندوں، مالک کے پاس جو اپنے بندوں کی لسٹ ہے، اس لسٹ کے اندر ہم نہ جانے کتنی نیچے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ پاک سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، تسبیحات کرتے رہتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل رابطے کی وجہ سے لسٹ میں کافی اوپر ہیں۔ اور ہم یا تو جمعہ پڑھ لیا، یا بعض لوگ تو ایسے اللہ معاف کرے کہ وہ عید کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کا لسٹ میں کتنی نیچے نام ہے۔ تو اگر ہمیں لسٹ میں اپنا اوپر نام رکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے حتی الامکان ہم اللہ پاک کا ذکر کریں، اس کے ساتھ رابطے میں رہیں، تو لسٹ میں ہمارا نمبر اوپر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت رحمتیں نازل ہوں گی۔ کا یہ نقطہ میں نے نوٹ کیا جو میں نے تمہیں بتایا۔ اگر آپ کو بھی یہ بات اچھی لگی ہو تو اس کو آگے شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اسی طریقے کی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی مل سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی علی محمد